والعصر بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. گزرتا ہوا وقت گواہ ہے کہ انسان اپنی عمر کو کھو رہا ہے. ہر روز اور ہر لمحہ زندگی کم ہو رہی ہے، اور انسان اگر اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ نقصان میں جا رہا ہے. یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں، گزرتے وقت کی قسم کھاتے ہیں، اور پھر کس بات پر قسم کھائی گئی ہے کہ یقینی طور پر سب انسان نقصان میں ہے. ہاں، اس نقصان سے صرف وہ بچے گا جو ایمان لا کر نیک کام کرے گا، اور صرف اپنی ذات کی حد تک نیک کام نہیں بلکہ دوسروں کو بھی نیکی کے راستے پر لگائے گا اور دوسروں کو صبر کی تلقین بھی کرتا رہے گا. کیونکہ جب نیکی کے راستے پر انسان چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ مشکلات آتی ہیں، لیکن وہ مشکلات بڑی نہیں ہوتی، شیطان ان کو بڑا کر دیتا ہے یا ہمارے نفس پہ بڑی بھاری ہو جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا تلقین کر رہے ہیں کہ جب تم دیکھو کہ کوئی شخص دین میں آنے کے بعد پیچھے کو جا رہا ہے کسی بھی چیز سے گھبرا کر، تو اس کو تھام لو، اس کو پکڑ لو. کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی ہیں. مومنوں کی مثال مومنوں کے لیے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار، آپ نے اپنی انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کر مضبوط ہاتھ کر کے دکھایا کہ اس طرح. کیونکہ کوئی بھی شخص اکیلا کسی بھی کام پر زیادہ دن ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو دین کا راستہ بھی ایسا ہے جس پر اکیلے تنہا نہیں چل سکتے، اس میں آپ کو اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی. اور اگر آپ اچھے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کام کو کرتے ہیں، اور ان کے اچھا ہونے کی دلیل کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اچھی بات بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو غلط کام سے روکتے ہیں، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کے لیے کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اگر اس وقت مثلاً آپ میں سے کچھ لوگوں کو بہت گھبراہٹ ہو رہی ہوگی کیونکہ پہلے دن آئے ہیں، ایسی گرمی میں کبھی وہ بیٹھے نہیں کیونکہ ہر وقت ٹھنڈک میں بیٹھنے کی عادت ہے، جو کچھ بھی ہے. بات یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت صرف اتنا سوچ لینا کہ ہماری یہ تکلیف ہماری آخرت کی تکلیف میں کمی کر دے گی اور میں صرف رب کی خاطر صبر کروں گی، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ٹھنڈک کا احساس ہونے لگے گا کہ اس تکلیف کے مقابلے میں تو یہ تکلیف ہے ہی کچھ نہیں. اسی طرح کوئی بھی اور تکلیف جو اللہ کے راستے میں آپ کو آئے، اس لیے کہ آج آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے ہیں اور آپ کا یہ امتحان ہو رہا ہے، تو اگر اللہ کے لیے نکلے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے گا. اور اگر نیت کچھ اور ہے تو اس کو بھی پلٹ کے اللہ کے لیے کر لیں. تو راستے کی گرمی ہو یا دھوپ کی شدت ہو یا پسینہ ہو یا حبس ہو یا کنجیشن ہو یا بیٹھنے کی جگہ ٹھیک نہ ہو یا بیٹھ کے تھک چکے ہو، کوئی بھی وجہ ہو، یہ ساری چیزیں صبر سے تعلق رکھتی ہیں. تو میں آپ سب کو اس صورت پر عمل کرتے ہوئے صبر کی تلقین کرتی ہوں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیونکہ ان النصر مع الصبر، صبر ہی کے ساتھ کامیابی ہے، صبر ہی کے ساتھ انسان کے لیے اجر ہے. اور صبر سے مراد دراصل یہاں ثابت قدم رہنا بھی ہے. یہ نہیں کہ انسان گھبرا کے اس رستے کو چھوڑ دے کہ میری توبہ، آئندہ تو میں کبھی کچھ نہ پڑھوں لکھوں کیونکہ پڑھنے میں بڑی مشکل ہے. جی تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں، مگر سنا ہے جان سے مار دیتے ہیں. تو جان سے مرنے کو تیار نہیں. جان دینے تو بہت دور کی بات ہے، اتنی نازک ہے ہماری جان کہ تھوڑی سی تکلیف بھی ہم برداشت نہیں کرتے. سورۃ الہمزہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. ایک وہ ہے جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتا ہے، اور دوسرے کون ہے جو کیا کرتا ہے؟ عیب جوئی کرتا ہے. آپ کس میں شامل ہیں؟ سوچئے. آپ دیکھ رہے ہیں دونوں صورتوں کا تعلق آپس میں. پچھلی صورت میں کیا بتایا گیا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرنا. اور اس صورت میں کیا بتایا گیا؟ کہ ایک اور کردار ایسا ہے جو دوسروں کے اوپر نکتہ چینیاں ہی بس کرتا رہتا ہے، ان کو برا بھلا ہی کہتا رہتا ہے اور ان کے اوپر الزام تراشی کرتا ہے. تو ہوتا یہی ہے، جب حق کی دعوت پھیلتی ہے تو یہ دو طرح کے کردار سامنے آ جاتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کون سا کردار ہیں. الذی جمع مالا وعددہ، وہ جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھا، یعنی اس کی ساری توجہ کس میں ہے؟ وہ تو سورۃ تکاثر اس سے پیچھے بتائی گئی کہ وہ مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہے، اور جو سورۃ العادیات میں بتائی گئی. تو یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ دو کردار بتا رہے ہیں. ایک وہ جو مال کی محبت میں بھاگ دوڑ کرنے والا ہے، اور ایک وہ جو دین کی محبت میں اپنا سب کچھ مال و دولت قربان کرنے والا ہے. اب سوچنے کی بات یہ کہ ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا،
ہرگز نہیں. وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ مال جب زیادہ ہو جاتا ہے نا تو انسان کو ایک نشہ سا ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتا, اور وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو تو بھولتا ہی, اپنی آخرت کو بھی بھول جاتا ہے. اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو آخرت کی یاد دلاتے ہیں کہ اگر تم نے یہ روش نہ چھوڑی تو تمہارا کیا انجام ہوگا, اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ, اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی, وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی. اللہ اکبر. عذاب جہنم سے پناہ مانگیے کہ آپ تصور کیجئے کہ جس طرح اوون ہوتا ہے نا, تو اوون میں ڈال کے ڈھکنے بند کر دیے جائیں گے. یہ کس کے لیے؟ جن کا یہ کردار ہے, جو منہ در منہ لوگوں کو تانے دیتے ہیں, جو پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں, جو مال جمع کر کے گنتے رہتے ہیں اور مال ہی کی ہرس اور ہوس ہے. دین کی خدمت میں بھی مال کا ہی پیچھے نیت خراب اور فتور ہے, اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ مال کی وجہ سے اس کو بہت عزت ملے گی اور وہ ہمیشہ دنیا میں اس کا نام رہے گا یا وہ خود رہے گا. نہیں, اس کو تو جہنم کا ایسا حصہ ملے گا کہ جس میں آگ میں ڈال کے بند کر دیا جائے گا. وہ آگ جو دلوں تک پہنچ جائے گی, کیونکہ یہ دل ہی کی تو خرابی تھی ساری, دلی میں تو مال کی محبت تھی, وہ ان پہ ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اس حالت میں کہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے. جیسے وہ دنیا میں مال کی محبت میں گھرے رہے, اسی طرح وہ آخرت میں آگ میں گھرے ہوئے ہوں گے. سورۃ الفیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. اشارہ ہے ابرہہ کے لشکر کی طرف جو خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا تھا. کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے, اور جو پتھر جس کو لگتا تھا وہ وہیں ڈھیر ہو جاتا تھا. پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا, یعنی انسان اپنی بدترین شکل میں آ گیا جب اس نے اللہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی. تو یاد رکھیے اللہ کے مقابلے پر کوئی جیت نہیں سکتا.